دوستوں آج ماہ ذیقعت کی 8 تاریخ ہے اور دوسرے اتوار کا دن آ چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی ماہ ذیقعت کی 8 تاریخ اور دوسرے اتوار کو صرف ان 2 الفاظ، دیکھیں پوری صورت نہیں ہے، بہت سے لوگ اس ویڈیو کو اسکپ کر دیں گے کہ تھمنیل پہ یاسین ہے اور شاید ہمیں یاسین کا عمل کرنا پڑے گا اور یہ تو بہت بڑی صورت ہے۔ اللہ والوں آپ لوگ خوش نصیب ہیں، پوری صورت نہیں، صرف 2 الفاظ، صرف 2 لفظ یاسین، صرف ان 2 الفاظوں کو پڑھنا ہے۔ یاسین قرآن پاک کی ایک نہایت عظیم و شان اور پرنور آیت ہے۔ یہ 2 الفاظ اپنے اندر وہ روحانی تاثیر رکھتے ہیں جو انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں جہاں پر بھی حروف مقطعات آئے ہیں وہاں اللہ کے وہ راز ہیں جنہیں صرف وہی بہتر جانتا ہے۔ انہی میں سے ایک یاسین ہے جسے اہل دل اور بزرگان دین نے دل کا سکون، روح کی راحت اور رحمت الہی کے دروازے کھلنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یاسین کا ورد کرنا محض الفاظوں کا دہرانا نہیں بلکہ یہ دراصل قرآن کے دل کو پکارنا ہے۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور جب اس کے آغاز کے یہ 2 نورانی اور روحانی الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین بندے کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اس کی قسمت کو سنوار دیتا ہے، اس کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتا ہے۔ تو دوستوں آج ماہ ذیقعت کی 8 تاریخ اور دوسرے اتوار کو یاسین کا یہ خاص وظیفہ کوشش کریں پانی کے گلاس میں پڑھیں تاکہ آپ پر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ اللہ والوں جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے۔ تو دوستوں لازمی آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں، میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز کامیابی ہی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، کیونکہ اللہ والوں یہ دولت کا خاص وظیفہ ہے اور ماہ ذیقعت وہ مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا۔ اور آج آپ لوگ 900 کروڑ بھی مانگو گے تو آپ کو مل جائیں گے، ناممکن حاجتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ آپ بس 2 الفاظ یاسین کے ان 2 الفاظ کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں آج اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کا وہ عمل، وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذیقعت کے دوسرے اتوار کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر ماہ ذیقعت کے دوسرے اتوار کو دولت کا یہ خاص عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد اترتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی لیے آج دولت کا یہ خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسی طرح سے اگر میری بہنیں جوان ہیں اور وہ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہیں، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ایک بار پڑھنے سے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ دوستوں یہ وہ تسبیح ہے جو ماہ ذیقعت کی 8 تاریخ کو پڑھی جاتی ہے اور یہ سال میں صرف ایک بار موقع ملتا ہے۔ سال میں صرف ایک بار آپ لوگوں کو موقع ملے گا اور آپ لوگ چاہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں یا تو غفلت میں اس موقع کو گزار دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ اگر بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں یہ ماہ ذیقعت کا بہت ہی خاص مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ جس میں حج کی تیاریاں کی جاتی ہیں اور اللہ والوں حج کی پرواز بھی پوری دنیا سے روانہ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور عرب میں لینڈ ہو رہی ہیں۔ تو دوستوں یہ مہینہ حج والا مہینہ ہی کہتے ہیں اور ماہ ذیقعت کے مہینے کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے۔ تو سوچیں اس مہینے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا۔ اس لیے آج ماہ ذیقعت کی 8 تاریخ کو دولت کی یہ خاص تسبیح
किसी सूरत मत छोड़िएगा। लाजमी आप लोग इस अमल को पढ़िएगा, लाजमी इस वजीफे को करिएगा। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को पढ़ने से आपकी मुश्किलात, आपकी तंगदस्तियां, आपकी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। रिस्क में खूब बरकत होगी, खूब रहमत होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए आसानी फरमा देंगे। तो दोस्तों, आज ये अमल किसी सूरत मत छोड़िएगा, लाजमी इस अमल को पढ़कर देखिएगा, मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़िएगा। इंशाअल्लाहुल अजीज फायदे ही फायदे हासिल होंगे। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप लोग इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने, जिस जिले से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह ज़िकत की 8 तारीख आ जाए और दूसरे इतवार का दिन आ जाए, तो आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ लें। यकीन करें बहुत ही खास तस्बीह है। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। बस आप लोगों से मैं इतना ही कहूँगा। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह ज़िकत की 8 तारीख और दूसरे इतवार का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावज़ू हो जाए, वज़ू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वज़ू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो, बैठकर आपने सबसे पहले इस्तग़फ़ार करना है। अब देखें इस्तग़फ़ार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तग़फ़ार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तग़फ़ार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इस्तग़फ़ार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे।
تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی مصیبت الگ الگ ہے، لیکن آج یہ عمل، یہ وظیفہ ہر بندے کے لیے آسانیوں کا سبب بنے گا۔ یہ ماہ ذکر کی 8 تاریخ اور یہ دوسرا اتوار آپ کے لیے فائدے ہی فائدے لے کر آئے گا۔ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے یا کوئی آپ کے پیسے کھا گیا ہے اس کے لیے پڑھ لیں، بیرون ملک نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں تمام حاجتیں، تمام مراد پوری کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین اور خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ تمام احباب کی توجہ چاہتا ہوں، بس آج اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ میرا اللہ رب العالمین آپ پر بے شمار کی رحمتیں نازل و نزول فرمائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ویٹ کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے
بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، پھر آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج کا آخری عمل اور آج کا سب سے خاص اور سب سے بہترین وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل یقین کریں اس وظیفے کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کو یا فتاحو سے پکارنا ہے۔ یا فتاحو کا مطلب کیا ہے؟ ایک کھولنے والے۔ اللہ والوں یا فتاحو کے معنی کیا ہے؟ ایک کھولنے والے، ایک رستے بنانے والے۔ تو آپ لوگوں نے یا فتاحو آخر میں پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہے کھولنے والی ذات۔ اللہ والوں یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ایک نام یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے
جتنا چاہیے جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آج اس نام کے طفیل آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا، آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیا جائے گا، آپ کے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے، آپ کے رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا فتاح پڑھتے ہی آپ پر رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانیاں ہیں، ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ جب پیسہ ہوگا تو حالت بھی سنور جائیں گے، اور اللہ رب العالمین جب آپ کے حالات سنوار دے گا تو پھر رزق بھی وافر مقدار میں ہوگا۔ جب رزق وافر مقدار میں ہوگا تو اللہ والوں محبتیں بھی پھر بنی رہیں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو لڑائی جھگڑوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں یا فتاح پڑھ کے اللہ پاک کو پکارے، یہ وہ ذکر ہے جو بندشیں کھولتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو ہمیں آسانیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں یا فتاح پڑھنا ہے، یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا فتاح کو صرف 15 بار پڑھنا ہے، 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یا فتاح پڑھ لیں تو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کریں، اللہ رب العالمین آپ کی ہر دعا قبول کریں گے۔ اللہ والوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا وہ خاص ہتھیار ہے کہ جب بھی آپ لوگ دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کے ذریعے مدد ضرور فرمائے گا، اور یہ دعا یقین کریے اللہ پاک سے رابطے کا اور اللہ پاک سے مانگنے کا سب سے بہترین ذکر ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔